کبھی کبھی کچھ جانوروں میں ہمیں عجیب و غریب فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں، اتنے عجیب کہ پہلی نظر میں ڈرانے اور حیران کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بکری کے اس کلپ کو دیکھیے، وہ اچانک سے شاکنگ سٹیٹ میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح کی ویڈیو انٹرنیٹ پر اکثر وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگوں کو ایسی ویڈیوز دیکھ کر فیل ہوتا ہوگا کہ جانور ڈرامے کر رہا ہے اور انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ جانور جب ڈرتے ہیں تو پوری طرح سے شاکنگ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور تب ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو آپ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں۔ بکری خود اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتی، بلکہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے چونٹیاں خود بخود ہی اپنے ڈیتھ مارس میں پھنس جاتی ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی فیچرز کے بارے میں بات کریں گے جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ نیچر انفیئر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آنٹس کی۔ اگر آپ چونٹیوں کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر چونٹیوں کی سپیشیز انسانوں کی طرح ہی آنکھوں کی روشنی کا استعمال کر کے نیویگیٹ کرتی ہیں، لیکن آرمی آنٹس پوری طرح سے اندھی ہوتی ہیں اور فوڈ کی تلاش میں ہمیشہ ٹریول کرتی رہتی ہیں۔ وہ ٹریول کرنے کے لیے اسپیشل فیرامون ٹریل کا استعمال کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو فالو کرتی ہوئی چلتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے الگوریتھم میں غلطی ہونے سے یا فیرامونز کے نشان مٹنے سے آنٹس اپنا راستہ بھول جاتی ہیں اور سرکل میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرکل بڑا ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ باقی کی چونٹیاں بھی ان کو جوائن کر لیتی ہیں، اور گول گول گھومنے کی وجہ سے چونٹیاں تھک جاتی ہیں اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی موت ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک ساری چونٹیاں مر نہیں جاتی۔ دکھنے میں یہ سرکل ایک موش پٹ کی طرح لگتا ہے، لیکن اس میں گانا بجانا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ایک طرح سے سوسائڈ جیسا ہوتا ہے کیونکہ اندھے ہونے کی وجہ سے چونٹیوں کے پاس خود کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کیا قدرت نے آرمی آنٹس کو اندھا بنا کر ان کے ساتھ غلط کیا ہے؟ اس کا جواب ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریں، کیونکہ یہ جاندار نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی موت کا شکار ہوتے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں۔ ولیم ویب نے سب سے پہلے اس فینومینا کی بات کی تھی۔ 1920 میں انہیں آنٹس کا ایک سرکل ملا تھا جو 370 میٹرز لمبا تھا۔ یہ صرف سائز میں ہی بڑا نہیں تھا بلکہ اس میں ہزاروں لاکھوں چونٹیاں گھومتی نظر آ رہی تھی۔ انہی نے بعد میں آنٹ مل کے اس فینومینا کو ڈسکرائب بھی کیا تھا۔ دنیا میں اس طرح کا معاملہ ہمیں صرف چونٹیوں کے ساتھ ہی دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ چوہوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ انہیں اس سے بدتر موت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیجئے، ایک بار ذرا اس فوٹو پر نظر ڈالیے۔ دیکھنے میں یہ کوئی ماڈرن آرٹ لگتی ہے، لیکن یہ کوئی آرٹ نہیں بلکہ ایک اصلی تصویر ہے جس میں سبھی چوہوں کی پونچھ ایک دوسرے سے الجھی پڑی ہے اور ان سب کی موت ہو چکی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ چوہوں کو اصل میں اتنی دردناک موت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس فینومینا کا سب سے پہلے ایئر 1554 میں پتہ لگایا گیا تھا اور اسے ریٹ کنگ کا نام دیا گیا تھا۔ تھیوری کے مطابق سبھی چوہے جب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسپیشل میکینزم کی وجہ سے ان سب کی پونچھ ایک دوسرے سے چپک جاتی ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے خارج ہونے والا سٹیکی فلوئڈ، سکن فیٹ اور ہیئرز مل کر ایک مکسچر بناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فلیکسیبل پونچھ ایک دوسرے سے چپک جاتی ہے، اور نیند کے دوران یہ گلو کافی ہارڈ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر گرمی کے موسم میں یہ معاملہ کافی خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بہت کوشش کرنے کے بعد بھی یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پاتے۔ جیسے ہی چوہوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پھنس چکے ہیں تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور خود کو اس جال سے الگ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں یہ گانٹ اور بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے اور آخر میں سبھی چوہے ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یہ فینومینا سب سے پہلے جرمنی سے سننے کو ملا تھا۔ حالانکہ جرمنی کے میوزیم سے اس واقعے کے ہمیں کئی پریزروڈ نمونے بھی ملتے ہیں، لیکن ماڈرن ٹائم میں ہمیں ریٹ کنگ کا ایک بھی واقعہ نظر نہیں آتا۔ ایکسپرٹس کے خیال میں اس طرح کے فینومینا کافی ریئر ہوتے ہیں۔ دوستوں، چوہوں سے دھیان ہٹا کر اب چلتے ہیں اسپائڈرز کی طرف۔ اکثر لوگوں کا اسپائڈرز کو دیکھ کر ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ کافی یوزفل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا اسپائڈر کو بھی دیکھ لیں۔ اس کی قسمت بہت ہی خراب لگ رہی ہے کیونکہ یہ ایک بال میں 20 ملین سالوں سے ٹریپڈ ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ اسپائڈر ایک ریزن کی بوند میں گر گیا تھا اور تبھی سے یہ وہاں پھنسا ہوا ہے۔ ایسی سزا تو اوپر والا کسی کو بھی نہ دے۔ دوستوں، وہ اسپائڈر دنیا کا اکلوتا ان لکی جاندار نہیں ہے، بلکہ ایک کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کتا 20 ملین سال پرانا نہیں ہے، یہ صرف 20 سے 40 سال پرانا ہے، جو غلطی سے ایک درخت کے کھوکھلے میں پھنس گیا اور کبھی وہاں سے باہر نہیں نکل پایا۔ ذرا سوچئے ان لوگوں کو کتنی حیرانگی ہوئی ہوگی جنہوں نے سب سے پہلے اس درخت اور ڈوگ کو ڈھونڈ نکالا ہوگا۔ یہ قصہ 1980 کے ساؤتھ جارجیا کا ہے، جہاں کچھ ورکرز درختوں کو کاٹ کر گاڑی میں لوڈ کر رہے تھے۔ تب انہیں درخت کے کھوکھلے میں ایک ممیفائڈ ڈاگ ملا۔ حالانکہ کتے کا ڈھانچہ پوری طرح سوکھ چکا تھا، لیکن اس کے دانت صحیح سلامت اپنی جگہ پر تھے۔ دیکھنے میں یہ بہت ڈراؤنا تھا، لیکن سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ ضرور 1960 میں اس کتے نے گلیری کا پیچھا کیا ہوگا اور غلطی سے اس ہارر ٹرنک میں پھنس گیا ہوگا۔ حالانکہ اس نے اس کھوکھلے درخت سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی، لیکن
लेकिन दरख्त की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो नाकाम हो गया होगा और कुछ टाइम बाद ही इसकी मौत हो गई होगी। ये किस्सा बहुत ही दर्दनाक है। अगर कुत्ते को पता होता कि गुलहरी का पीछा करने की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है तो वो कभी उसके पीछे ना जाता। खैर छोड़िए, जब अपनी ही किस्मत खराब हो तो नेचर को क्या कसूर देना। कुत्ते के मम्मीफाइड होने का हमें सिर्फ ये एक ही वाकया मिलता है, क्योंकि अक्सर जंगल में जिस्म गल सड़ जाते हैं और मुर्दा जिस्म को कीड़े लग जाते हैं और अक्सर मुर्दा जानवर दूसरे जानवरों की खुराक का सामान बनते हैं। कुछ बीटल्स तो हिरन के जिस्म को खोखला करने के लिए जाने जाते हैं। अब इस फोटो को ही ले लीजिए, इसमें हिरन न सिर्फ बुरी तरह फंसा हुआ है बल्कि इसके पूरे जिस्म को खा लिया गया है। लगता है कि इस हिरन को बहुत ही दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ा होगा। यहाँ पर बीटल्स को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने जिस्म पर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं छोड़ा। ढांचे पर सिर्फ हड्डियां ही चमक रही हैं। चलिए तो बढ़ते हैं इस लिस्ट के दूसरे दावेदार स्नेक्स की तरफ। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि कुछ सांप अपने खाने में इतने मगन होते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि कब इनका शिकार खत्म हो गया है और इनकी पूंछ शुरू हो गई है। इस तरह के सांप खुद के ही जिस्म को निगलना शुरू कर देते हैं और इसे कहते हैं अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना। दरअसल सांप ऐसा तभी करते हैं जब वो अपनी पूंछ की मूवमेंट को शिकार की मूवमेंट से कंफ्यूज कर लेते हैं। इस फिनोमिना को पोइकिलोथर्मिक के नाम से जाना जाता है। इस फिनोमिना में सांप की बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट की टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और उसको अंदाजा नहीं हो पाता कि वो खुद को खा रहा है या शिकार को। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ऐसा करने वाले सांप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगर आपको सांप का ये फिनोमिना पागलपन लग रहा है तो इस मूस को देखिए, ये ज़ोंबी की तरह जंगल में इधर उधर भटक रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूस को क्या हुआ है तो मैं आपको बताता चलूं कि ये सब ब्रेन वॉर्म का कमाल है। ब्रेन वॉर्म एक तरह का पैरासाइट है जो मूस के जिस्म में घुसकर इसके दिमाग पर हमला कर देता है। ब्रेन वॉर्म मूस के दिमाग में कई सुराख बनाते हैं और ब्रेन को न्यूरोलॉजिकल डैमेज करते हैं। इस पैरासाइट का हमला इतना खतरनाक होता है कि मूस का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये जानवर एक वॉकिंग ज़ोंबी बन जाता है और आखिर में मर जाता है। मूस को एक बहुत ही खतरनाक मौत नसीब होती है और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ब्रेन ईटिंग पैरासाइट है। मगर सिचुएशन इस हमिंग बर्ड के साथ भी काफी संगीन है। ये इस नहज पर है कि भूख के बगैर मर सकती हैं। इनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि सिर्फ 2 घंटे में ये नेक्टर के बगैर मर सकती हैं और इनमें से कुछ दिन भर में सिर्फ 2000 फूलों से खुराक इकट्ठी करती हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इस बर्ड की लाइफ तो काफी मुश्किल लगती है और इसका मेटाबॉलिज्म भी सिर्फ मसला नहीं है, मामूली सी बारिश भी इनके लिए अजाब बन सकती है। और ऐसे हालात में खाना खाना तो क्या उड़ना भी नामुमकिन है, मगर मेल हमिंग बर्ड ऐसे हालात में कुछ सरवाइव कर जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ जानवरों के दर्दनाक किस्से। मगर नेचर का ये अमल जानवरों के लिए ठीक है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा।